السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میرا نام محمد عثمان ہے اور آپ دیکھ رہے ہیں میرا چینل اسلامک ورلڈ بلاگ۔ آج جو میں آپ کو واقعہ سنانے جا رہا ہوں اس کا ٹائٹل ہے عادتیں نسلوں کی پہچان کرواتی ہیں۔ ایک بادشاہ کے دربار میں ایک نوکر حاضر ہوا۔ اس نے نوکری کی التجا کی تو بادشاہ نے کہا کہ قابلیت کیا ہے؟ اس نے کہا میں سیاسی ہوں۔ پر بادشاہ کے دربار میں پہلے سیاسی سماجی مفاہمتی لوگ شامل تھے تو آپ نے اسے استبل کا جو ہوتا ہے انچارج وہ لگا دیا، جو کچھ دن پہلے فوت ہو چکا تھا۔ تو کچھ دن بعد بادشاہ نے اسے اپنے سب سے مہنگے اور نیاب گھوڑے کے بارے میں دریافت کیا۔ اس نے کہا یہ نسلی نہیں ہے۔ بادشاہ کو بہت تعجب ہوا۔ بادشاہ نے فوراً سے جنگل میں گیا، اس آدمی سے پوچھا جس آدمی کے پاس یہ گھوڑا رہتا تھا۔ اس نے کہا کہ یہ نسلی ہے بادشاہ، پر اس کی جنم کے وقت اس کی جو ماں تھی وہ مر گئی تھی، تو اس کو گائے کا دودھ پلایا گیا ہے۔ بادشاہ نے فوراً آ کے اس نوکر سے پوچھا کہ تمہیں کیسے پتہ چلا؟ اس نے کہا بادشاہ جب یہ چارہ کھاتا تھا تو سر نیچے رکھ کے کھاتا تھا، اور نسلی گھوڑا جب بھی چارہ کھائے گا وہ سر اونچا رکھ کے کھانا کھائے گا۔ سر نیچا رکھ کے جو ہے وہ ہمیشہ گائے چارہ کھاتی ہے۔ تو بادشاہ اس بات سے بڑا متاثر ہوا۔ اس نے اسے بھیڑ بکریاں، اناج، بہت سارا غلہ جو ہے وہ تحفہ کیا، اور اس کے بعد اس نے اسے ملکہ کے دربار میں لگا دیا۔ اور ملکہ کے دربار میں کچھ دن بعد اس نے ملکہ کے بارے میں دریافت کیا تو اس نے کہا یہ خاندانی ملکہ یہ شہزادی نہیں ہے۔ اس بات سے اسے بڑا تعجب ہوا۔ اس نے فوراً ملکہ کی ماں کو پوچھا تو اس کی ماں نے بتایا کہ ہماری بیٹی جو ہے وہ 6 ماہ بعد فوت ہو گئی تھی، تو آپ کے خاندان سے ہم نے رشتہ جوڑنا تھا، تو ہم نے کسی خادمہ کی بیٹی کو جو ہے وہ پال کے تو آگے آپ سے نکاح کر دیا۔ بادشاہ نے دوبارہ آ کے اس آدمی سے پوچھا کہ تمہیں کیسے پتہ چلا؟ اس نے کہا کہ اس کا جو چال چلن ہے وہ اپنے ملازموں کے ساتھ صحیح نہیں ہے، بڑا روب اور بڑا ایسا لہجہ تھا، جو اس کا لہجہ بہت بدتر تھا اپنے ملازموں کے ساتھ، اور یہ کسی اعلیٰ ظرف کا کام نہیں ہو سکتا، ہمیشہ کم ظرف آدمی کا کام ہوتا ہے۔ تو اس کی اس بات سے بادشاہ بڑا متاثر ہوا۔ بادشاہ نے اسے اپنے ساتھ رکھ لیا۔ بادشاہ نے اسے اناج، بھیڑ بکریاں سارا کچھ تحفے میں دیں، اور بادشاہ نے پھر اس کو اپنے ساتھ رکھ لیا۔ کچھ دن بعد اپنے بارے میں دریافت کیا۔ اس نے کہا کہ جان کی امان۔ تو بادشاہ نے اسے وعدہ کر دیا کہ تمہیں کوئی کچھ نہیں کہے گا۔ اس نے کہا نہ تو تم بادشاہ ہو اور نہ تمہارا چال چلن بادشاہ والا ہے، اور نہ ہی تم کوئی شہزادے تھے۔ اس کو اس بات سے بڑا غصہ آیا، پر اس نے وعدہ کیا ہوا تھا بادشاہ نے فوراً اپنی ماں کے پاس گیا اور اس سے پوچھا سارا۔ تو اس کی ماں نے واقعہ سنایا کہ بیٹا، ہمارا جو بیٹا نہیں تھا ہوا، مطلب فوت ہو گیا تھا، تو ہم نے ایک سلطنت کو چلانے کے لیے تمہیں ایک خادم کا جو بیٹا ہے، ایک چراہے کا بیٹا تھا، وہ ہم نے تمہیں گود لے لیا چراہے سے۔ تو اس نے کہا کہ تمہیں اس چیز کا کیسے پتہ چلا؟ اس نے کہا کہ جب بھی بادشاہ خوش ہوتا ہے وہ کسی کو ہیرے جواہرات دیتا ہے انعام کے طور پر، تحفہ انعام یہ دیتا ہے، پر تم جب خوش ہوئے ہو تم نے مجھے بھیڑ بکریاں اور یہ سارا دیا، اور یہ سارا ایک چراہے کا بیٹا کر سکتا ہے، بادشاہ کا بیٹا نہیں ہے۔ تو اس بات سے دیکھیں ہمیں یہی سیکھنے کو مل رہا ہے کہ جو ہماری عادت ہے وہ ہماری نسل کی پہچان کروائے گی۔ ہمیشہ ہمارا رویہ لوگوں کے ساتھ ہمارا پورا خاندان نہیں شامل ہوگا، پر ہمارا رویہ جو ہے ہمارے خاندان کی پہچان کروائے گا۔ اس لیے اپنے سے جو کمتر ہے اس کے ساتھ اچھا سلوک کریں، جو آپ سے اونچا ہے اس کے ساتھ بھی برابری کا سلوک کریں۔ اللہ حافظ۔